یہ سوال پوچھ رہے ہیں بھائی ہم سے کہ مرغا جو بانگ دیتا ہے اس کو اذان کہنا کیا اذان لفظ کی بے ادبی نہیں ہے؟ یاد رکھیے گا، مرغا جو بانگ دیتا ہے اس کو اذان کہنا بالکل بے ادبی نہیں ہے۔ بے ادبی کیوں بنے گا؟ اس میں کون سی ایسی بات ہے جو بے ادبی بن جائے؟ اور یاد رکھ لیجیے گا کہ مرغا جو اذان دیتا ہے، جس کو بانگ کہتے ہیں نا، جو آواز دیتا ہے مرغا، اور اس مرغے کی بانگ کو اذان کوئی آج پاکستان میں نہیں کہا جا رہا، صحابہ کے دور سے کہا جاتا تھا، بلکہ حدیثوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی منسوب یہ بات آئی ہے کہ مرغا اذان دیتا ہے۔ اور بائی دا وے میں بتا دوں آپ کو کہ جس طرح ہمارے مؤذن کی اذان ہوتی ہے، ہم اذان کو سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں، اسی طرح مرغے کی اذان کا جواب بھی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آج شاید آپ کو عجیب لگے، لیکن جو عام اذان ہم سنتے ہیں اس کا جواب ہمیں یہ دیا گیا کہ جیسے جیسے مؤذن کہے آپ نے ویسے ویسے اس کا جواب دینا ہے۔ پھر اذان کے دوران بھی دعا مانگ سکتے ہیں اللہ سے، یا اذان ختم ہو جائے اس کے بعد بھی اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ اسی طرح مرغے سے متعلق حدیث ہے، یہ کہ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا الدیک، مرغے کو گالی نہ دیا کرو، مرغے کو گالی نہ دیا کرو، برا بلا نہ کہا کرو، فإنہ یؤذن للصلاۃ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ یہ اذان کے لیے، نماز کے لیے اذان دیتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے فإنہ یوقظ للصلاۃ، کہ یہ نماز کے لیے لوگوں کو جگاتا ہے۔ تو یہ حدیث کے اندر یہ لفظ آیا ہے کہ مرغا اذان، نماز کے لیے اذان دیتا ہے۔ اچھا، اب جب مرغا اذان دے رہا ہے اپنی زبان میں، تو اب ہم جواب کیا دیں؟ اس کا جواب بھی آیا ہے حدیث کے اندر، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سمعتم، جب تم سن لو، سیاحت دی آقا، جب تم آوازیں سنو، مرغوں کی اذان کی آوازیں سنو، مرغے کی بانگ سنو، فصل اللہ من فضلی، اس وقت اللہ سے فضل کی دعائیں مانگا کرو۔ یہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ جس طرح مؤذن اذان دے رہا ہو اس وقت بھی حدیث کے اندر ہے کہ اس کی بات کا جواب بھی دیں، ویسے ہی کلمات پڑھیں، اور اذان کے دوران بھی دعا مانگ سکتے ہیں، اذان کے بعد بھی۔ اسی طرح مرغا جب اذان دے رہا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ وہ بانگ کی آواز سنتے ہوئے آپ اللہ سے دعا مانگیں، فاسألوا اللہ من فضلی، اللہ سے فضل کی دعا مانگا کریں۔ فضل کی دعا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہم انی اسألک من فضلک، ہم بس یہی مانگیں۔ فضل کا دعا مطلب ہے کوئی بھی اللہ کی رحمت کی دعا مانگی جا سکتی ہے، آپ مغفرت کی دعا مانگیں، آپ خیر دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگیں، یہ سب اللہ کے فضل میں ہی آتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی بات ہے فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكَ، کہ مرغا جو ہے کبھی کبھی فرشتوں کو بھی دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ طاقت دیتے ہیں، وہ کبھی کبھی فرشتوں کو بھی دیکھتا ہے۔ لہٰذا مرغا جب اذان دے، اس کی بانگ سنیں تو اللہ سے دعا کی، یہ جو دعا مانگی جاتی ہے، یہ اس کو میں نے یوں تعبیر کیا، یہ مرغے کی اذان کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، اور مرغے کی بانگ کو اذان کہنا کوئی بے ادبی نہیں، حدیثوں میں ہے۔